बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। वैल्यू एडेड टैक्स 15% करने का फैसला, महंगाई अलाउंस ख़त्म। पोस्टल सर्विसेज रमज़ान में जारी रहेंगे। गारे हेरा और गारे सौर की तजदीद तज़यीन का पहला मरहला। दमाम बंदरगाह पर 26 जहाज लंगर अंदाज। रियाज में कोरोना के सबसे ज़्यादा नए मरीज। सऊदी अरब तेल पैदावार में मजीद कमी करेगा। नए नरखों की पाबंदी ना करने वाले पेट्रोल स्टेशनों को इंतबाह। वैल्यू एडेड टैक्स 15%, महंगाई अलाउंस मुअत्तल। सऊदी वजीर खजाना व कायम मकाम वजीर इक़्तिसाद व मनसूबाबंदी मोहम्मद अल जद्दान ने कोरोना वायरस के इक़्तिसादी असरात से निपटने के लिए नए इक़दामात का ऐलान किया है। नए इक़दामात के तहत सऊदी विजन 2030 के मुतअद्दिद प्रोग्राम और बड़े मंसूबों के लिए बजट कम कर दिए गए हैं, जबकि महंगाई अलाउंस 1 जून से मुअत्तल करने और वैल्यू एडेड टैक्स वेट 5% के बजाय 15% तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब में वजीर खजाना ने कहा कि तमाम सरकारी मुलाजमीन, वजारतों, महकमों और अथॉरिटीज़, मराकज़ और सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले ऐसे तमाम अफराद जो सिविल सर्विस कानून के तहत नहीं आते, उनको दी जाने वाली माली सहूलतों का जायजा लेने के लिए वजारती कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर खजाना के मुताबिक कमेटी को 30 के अंदर सिफारिशात पेश करने को कहा गया है। मोहम्मद अल जद्दान ने मजीद कहा है कि मुल्क आलमी वबा कोरोना के संगीन बहरान से गुजर रहा है, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उनके मुताबिक मुल्की मईशत को बहरान से बचाने और उसे मालियाती और इक़्तिसादी असरात से कम अज़ कम खसारे के साथ निकालने के लिए बाज़ इक़दामात ज़रूरी हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने ज़ोर देकर कहा कि नए इक़्तिसादी इक़दामात तिबी, समाजी और इक़्तिसादी मनफी असरात से निपटने के लिए पहले से किए जाने वाले इक़दामात का तसलसल है। हुकूमत बहरान को शदीद बनने से रोकने की खातर मकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी ज़रूरी इक़दामात रही है। मोहम्मद अल जद्दान ने कहा कि वबा के फैलने की वजह से आलमी बहरान ने सऊदी मईशत को 3 झटके दिए हैं। इनमें से हर एक सरकारी खजाने की कारकर्दगी और उसके इस्तेहकाम पर ज़बरदस्त तरीके से असरअंदाज होने के लिए काफ़ी है। इसलिए इन झटकों से मईशत को बचाने के लिए इक़दामात करना ज़रूरी हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक कोरोना के बहरान ने तेल की तलब गैर मामूली हद तक कम कर दी, जिससे तेल के नरख मुतासर हुए और तेल की आमदनी, जिस पर कौमी बजट का इंतज़ार है, इंतहाई हद तक कम हो गई है। बहरान के बायस हुकूमत को सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती के लिए ज़रूरी हिफाजती इक़दामात करना पड़े। इस हवाले से कई इक़दामात किए गए, जिनका नतीजा मुमलकत में बेशतर इक़्तिसादी सरगर्मियों की मुअत्तली या बड़े पैमाने पर कमी की सूरत में बरामद हुआ। इससे तेल के अलावा होने वाली आमदनी और शरह नमू भी मुतासर हुई है। मोहम्मद अल जद्दान ने मजीद कहा कि कोरोना बहरान के बायस सरकारी बजट में हंगामी ज़रूरियात की तकमील के लिए ऐसे अखराजात का इजाफा करना पड़ा जो बजट में शामिल नहीं थे और जिनकी मनसूबाबंदी नहीं की गई थी। हुकूमत ने सेहत खिदमात, इलाज और कोरोना से बचाव की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए शोबा सेहत को इजाफी बजट दे के, जबकि सऊदी शहरियों की मुलाजमें बचाने, वबा के असरात कम करने और मईशत को सहारा देने के लिए भी रिलीफ फंड मंजूर करना पड़े। वजीर खजाना ने बताया कि इन तमाम चैलेंजों का मजमूई नतीजा सरकारी आमदनी में कमी और कौमी बजट पर दबाव की सूरत में बरामद हुआ। सूरत हाल का तकाजा है कि अखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाई जाए और तेल के मासवा आमदनी को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मालियाती और इक़्तिसादी तब्दीलियों और उनसे निपटने के लिए खसूसी इक़दामात तजवीज़ किए गए, जिसकी बिना पर आला क़यादत ने हदायत जारी की कि मसाइल से निपटने के लिए ऐसे इक़दामात किए जाएँ जो ज़्यादा मौजू हों, जिनका नुकसान महदूद हो और जिनके असरात मामूली दर्जे के हों। वज़ीर ख़जाना का मज़ीद कहना था कि मुतअद्दिद सरकारी इदारों के अखराजात
کی دفعات کی منسوخی، توسیع، التوا، سعودی ویژن کے متعدد پروگراموں اور رواں مالی سال کے بڑے منصوبوں میں کمی کر کے 100 ارب ریال حاصل کر لیے گئے ہیں۔ سعودی سروس رمضان میں جاری رہیں گی۔ سعودی وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے دوران پوسٹل سروسز پر پابندی کی اطلاع غلط ہے۔ پوسٹل سروسز کا سلسلہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی برقرار رہے گا۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات کہ رمضان کے آخری عشرے میں کوریئر کمپنیاں صارفین کو سروس مہیا نہیں کریں گی، من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وزارت مواصلات نے کوریئر کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ صارفین کے حقوق کا تحفظ کریں اور سروسز میں شفافیت کا مظاہرہ کریں۔ وزارت مواصلات نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ وزارت سے متعلقہ معلومات سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کریں۔ غار حرا اور غار ثور کی تجدید و تزئین کا پہلا مرحلہ۔ سعودی عرب میں غار حرا اور غار ثور کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق غار حرا اور غار ثور اسلامی تاریخ کے 2 اہم غار ہیں۔ پیغمبر اسلام پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت پہلی پناہ گاہ کے طور پر غار ثور کا سہارا لیا تھا۔ حج، عمرہ اور زیارت پر آنے والے مسلمانان عالم مکہ آتے ہیں تو ان دنوں غاروں کی زیارت کا پروگرام بناتے ہیں۔ دونوں غاروں کی تجدید و تزئین کا کام 3 مرحلوں میں کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں غار حرا اور غار ثور کے اطراف اور آنے جانے والے راستوں پر تحریریں اور شکلیں صاف کر دی گئیں۔ یاد رہے کہ دونوں تاریخی غاروں کے لیے منصوبوں کا اعلان گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے کیا تھا۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد دوسرے مرحلے میں غار ثور اور غار حرا کے اندر سنگے مار مار کے ٹکڑے ہٹائے جائیں گے اور سیمنٹ کی سلیں صاف کی جائیں گی۔ تیسرے مرحلے میں لکڑی، لوہے اور ٹین سے بنائی گئی عارضی تنصیبات صاف کی جائیں گی۔ یہ سارا کام چند ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ غار حرا اور غار ثور کے منصوبوں کی نگرانی میں گورنریٹ مکہ، رائل کمیشن برائے مکہ اور مقدس مقامات کے علاوہ مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بلدیہ مکہ حصہ لے رہی ہیں۔ دمام بندرگاہ پر 26 جہاز لنگر انداز۔ دمام کی کنگ عبدالعزیز بندرگاہ نے مختلف حجم اور نوعیت کے بیک وقت 26 جہازوں کو لنگر انداز ہونے کا موقع فراہم کر کے نیا ریکارڈ کام کر دیا۔ یہ جہاز سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی ضروریات کا سامان لے کر دمام بندرگاہ پر پہنچے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق نئے کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں ضرورت کا سامان مختلف ممالک سے طلب کیا گیا تھا۔ کنگ عبدالعزیز بندرگاہ جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ یہاں ہر طرح کے جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ خلیج عرب کے ساحل پر سعودی عرب کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ کنگ عبدالعزیز بندرگاہ دمام میں 43 پلیٹ فارم ہے۔ یہاں 105 ملین ٹن تک کا سامان لانے والا جہاز لنگر انداز ہو جاتا ہے۔ اسے ملکی علاقائی تاجر سامان درآمد اور برآمد کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ریاض کرونا کے سب سے زیادہ نئے مریض۔ سعودی عرب میں کرونا کے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پیر کو مزید 1966 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جو گزشتہ روز سے بھی زیادہ ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق ریاض میں سب سے زیادہ 520 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ مملکت میں کرونا کے متاثرین کی کل تعداد بڑھ کر 41,014 ہو گئی ہے۔ اس وقت ایکٹیو کیسز 28,022 ہیں۔ ان میں 149 انتہائی نگہداشت میں رکھے گئے ہیں۔ نئے کیسز میں 38% سعودی شہری اور 62% غیر ملکی ہیں۔ سبق اور سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعلی نے ریاض میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 255 تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں مزید کمی کرے گا۔
سعودی عرب نے جون سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت توانائی نے ارامکو کو 1 جون سے تیل کی پیداوار میں رضاکارانہ طور پر مزید یومیہ 1 ملین بیرل کمی کی ہدایت کی ہے۔ مملکت نے یہ فیصلہ رضاکارانہ بنیادوں پر کیا ہے۔ سعودی عرب نے اپریل میں اوپیک پلس معاہدے کے بموجب تیل کی یومیہ پیداوار میں 48 لاکھ بیرل کی کمی کی تھی۔ جون میں سعودی عرب 58 لاکھ بیرل تیل یومیہ کم نکالے گا۔ سعودی ارامکو نے وزارت توانائی کی ہدایت پر مئی میں بھی مقررہ ہدف سے کم ہی تیل نکالا تھا۔ نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے پٹرول اسٹیشنوں کو انتباہ۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ پٹرول کے نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے پٹرول اسٹیشنوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ نگران ٹیمیں سعودی عرب کے تمام علاقوں میں پٹرول اسٹیشنوں پر اچانک چھاپے مار رہی ہیں اور اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ پٹرول اسٹیشنوں کے مالکان ای سکرین پر پٹرول کے نئے نرخ دے رہے ہیں یا نہیں، اور پٹرول بھرتے وقت نئے نرخوں کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق نگران ٹیمیں نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے پٹرول اسٹیشنوں کے خلاف صارفین سے رپورٹیں بھی لے رہی ہیں۔ وزارت تجارت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پٹرول کے نئے نرخوں کی پابندی نہ کرنے والے اسٹیشنوں کے خلاف صارفین شکایات مرکز 1900 پر رابطہ کر کے رپورٹ درج کرائیں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔